العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة أو العلوق على ما عرف. ہماری دلیل یہ ہے کہ زیادتی اور نقصان کا سبب ایک ہے اور وہ ولادت یا علوق حمل ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا. یعنی صاحبین کے نزدیک سبب ولادت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حمل ہے. بات چل رہی تھی کہ باندی غاصب کے زمان میں رہتے ہوئے ولادت کی وجہ سے باندی کے اندر نقصان آ جائے، قیمت گھٹ جائے، تو بچے کی قیمت کے ذریعے، اگر بچے کے ذریعے اس نقصان کی تلافی ممکن ہو تو بچے کے ذریعے سے نقصان کی تلافی کر دی جائے گی. الگ سے کوئی زمان غاصب کے ذمے واجب نہیں ہوگا. یہ تھا متن کا مسئلہ جس میں امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا اختلاف تھا. ان کی دلیل گزر چکی. اب یہاں سے احناف جو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر ہیں ان کی دلیل پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ زیادتی اور نقصان کا سبب ایک ہے. کیا ایک ہے؟ وہ ولادت یا حمل ہے. یعنی ایک قول کے مطابق جس کے قائل صاحبین رحمہم اللہ ہیں ولادت ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جس کے قائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں حمل ہے. تو ولادت کا سبب کیا ہے؟ نقصان اور زیادتی کا سبب ایک ہی ہے، ولادت یا پھر حمل. وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ نُقْصَانًا، اور اس وقت نقصان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر زیادتی اور نقصان دونوں کا سبب ایک ہو تو اس نقصان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس نقصان کا شمار نہیں ہوتا ہے. جب اس نقصان کا شمار نہیں ہوگا تو پھر زمان کیسے واجب ہوگا؟ فَلَا يُوجِبُ زَمَانًا، لہذا کوئی زمان واجب نہیں ہوگا. وَصَارَ كَمَا إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً سَمِينَةً فَهَزَلَتْ ثُمَّ سَمِنَتْ أَوْ سُقِطَتْ ثَنِيَّتُهَا. اب یہاں سے ان کی تائید میں چند جزیات کو پیش کر رہے ہیں. اور یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ جب کسی نے موٹی باندی خریدا، پھر وہ دبلی ہو گئی، پھر موٹی ہو گئی، تو الگ سے زمان واجب نہیں ہوگا. دوسرا جزیہ، یا اس کا دانت گر گیا پھر اگ گیا نکل آیا، یہاں پر بھی الگ سے کوئی تاوان واجب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہی زیادتی اس کے نقصان کی تلافی کے لیے ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں یا اوقت ید المغصوب فی یدہ، یا غاصب کے ہاتھ میں، غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے مغصوب کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. ظاہر سی بات ہے مغصوب کا جب ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے ہاتھ کے بدلے میں دیت ملے گی. غاصب نے دیت لیا، دیت لینے کے بعد دیت اور غلام مغصوب کو یعنی دونوں کو مالک کے حوالے کر دیا. تو یہاں پر بھی الگ سے کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا. کریں کہ اوقوت ید المغصوب، یا مغصوب کا ہاتھ کاٹا گیا غاصب کے قبضے میں، وَأَخَذَ أَرْشَهَا، اور غاصب نے اس کی دیت لے کر کے غلام کے ساتھ اس کو مالک کو دے دیا. کریں یحتسب النقصان القطع، تو یہ قطع کے نقصان کا محسوب ہوگا. یعنی الگ سے
کوئی تاوان یا ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اسی کے ذریعے سے کاٹنے کی وجہ سے جو نقصان لازم آ رہا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَوَلَدُ الظَّبِيَّ مَمْنُوعٌ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تائید میں چند جزیات کو پیش کیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ چند جزیات کو پیش کیا تھا جن پر انہوں نے قیاس کیا تھا۔ کیا تھا؟ پہلا تھا کما فی ولد الظبیہ، یعنی وہ ہرنی جس کو حرم سے نکال دیا گیا، جب ولادت نکلنے کے بعد یا یوں کہیے نکالنے کے بعد ولادت کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ گئی اور اس کے بچے کی قیمت اس نقصان کی تلافی کر سکتی ہے، پھر بھی اس کی تلافی اس سے نہیں کی جائے گی بلکہ دوسرا ضمان واجب ہوگا، یعنی بچے اور ہرنی دونوں کو واپس کرنا تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ الگ سے تاوان بھی واجب ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ یہاں پر الگ سے تاوان واجب ہو رہا ہے، اس زیادتی کو کمی کی تلافی کے لیے، یعنی نہیں کہا گیا کہ وہی زیادتی نقصان کی تلافی بن جائے گی بلکہ الگ سے تاوان واجب ہو رہا تھا۔ تو جواب دے رہے ہیں وَوَلَدُ الظَّبِيَّةِ مَمْنُوعٌ، اور ہرنی کے بچے والا جو مسئلہ ہے ہمیں تسلیم نہیں ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ الگ سے تاوان واجب ہوگا، ہم یہ نہیں مانتے بلکہ اسی بچے کے ذریعے سے تلافی کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ وَكَذَا إِذَا مَاتَتِ الْأُمُّ، اور اسی طرح جب ماں مر جائے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جیسا کہ جب ماں مر جائے اور بچے کے ذریعے بچے کی اتنی قیمت ہو کہ اس کے ذریعے تلافی کی جا سکتی ہے تو تب بھی تلافی نہیں کی جائے گی، ہم کہتے ہیں یہ بھی تسلیم نہیں ہے، یہ بھی تسلیم نہیں ہے۔ یعنی ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کی یہ بات، آپ کا یہ کہنا بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ ہاں ایک روایت یہ ہے کہ تاوان واجب ہوگا، تاوان کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، الگ سے تاوان واجب ہوگا۔ کرے کہ وہ تخریج الثانیت، اور دوسری روایت کی تخریج یہ ہے کہ ولادت ماں کی موت کا سبب نہیں ہے، ولادت ماں کی موت کا سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ الولادت لا تفضی الیہ غالباً، اس لیے کہ ولادت عموماً موت کا سبب نہیں بنتی، لہذا معلوم ہوا کہ دونوں کا سبب کیا ہو گیا؟ الگ الگ ہو گیا۔ جب دونوں کا سبب الگ الگ ہو گیا تو پھر تاوان بھی واجب ہوگا۔ جی تو یہاں پہ چونکہ سبب الگ الگ ہو گیا اس لیے تاوان واجب ہو رہا ہے۔ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الرَّدِّ، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب بچہ مر جائے لوٹانے سے پہلے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ بچہ ہلاک ہو گیا لوٹانے سے پہلے تو وہاں پر تو بچے کے ذریعے تلافی نہیں کی جائے گی، ہم کہہ رہے ہیں جی تلافی نہیں کی جائے گی، لیکن وہ مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ کیا؟ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن رَدِّ أَصْلِهِ، وہاں پہ تلافی نہیں ہوگی چونکہ بچہ ہلاک ہو گیا ہے، الگ سے تاوان واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غاصب نے غصب کیا تو بری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز غصب کیا ہے جیسی غصب کیا ہے ویسی ہی لوٹائے،
لا بد من رد اصلہ للبراءۃ، اصل کا لوٹانا براءت کے لیے ضروری ہے، فکذا لا بد من رد خلفہ، بس اسی طرح اس کے نائب کا بھی، اس کے خلیفہ کا بھی لوٹانا ضروری ہے، یعنی جس کو جس حالت پر غصب کیا اس کو اسی حالت پر لوٹانا ضروری ہے، تب جا کر کے یہ بری ہوگا۔ اور یہاں پر اس نے چونکہ بچہ مر گیا ہے، جب بادی کو غصب کیا تھا اس کی قیمت زیادہ تھی، اب بچے کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ گئی، اب بچہ اور اس کو ساتھ لوٹاتا تو ممکن تھا کہ تلافی ہوتی، لیکن یہاں پہ بچہ ہے نہیں، اس لیے اس کی تلافی نہیں ہو پائے گی، اور گویا کہ جیسی غصب کیا تھا ویسی نہیں لوٹا رہا ہے، اس لیے یہ بری الذمہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر تاوان واجب ہوگا۔ والخساء لا يعد زیادہ، اور کھسی کرنا اس کو زیادتی نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ بعض فاسقوں کا فعل ہے، تو بعض فاسقوں کے فعل کو ہم زیادتی نہیں قرار دے سکتے، جس کو کہ آپ لوگ زیادتی مانتے ہیں، اضافہ مانتے ہیں۔ ولا اتحاد فی السبب فیما وراء ذلك من المسائل، اور اس کے علاوہ جو چند مسائل ہیں اس میں اتحاد میں سبب میں اتحاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ اب یہ مسائل کون کون ہیں جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا اتحاد فی السبب فیما وراء ذلك من المسائل، یعنی نمبر 1، کسی نے کسی کی بکری کا بال کاٹ دیا، اس کے بعد پھر سے بال آ گئے۔ دوسرا مسئلہ، درخت کی جڑ کو کاٹ دیا۔ تیسرا مسئلہ، یعنی کسی نے غصب کر کے غلام کو اس کو کوئی پیشہ کوئی کام سکھا دیا۔ تو یہ 3 مسائل کریں، ان کے اندر جو نقصان اور زیادتی لازم آ رہی ہے اس میں اتحاد سبب نہیں ہے، دونوں کا سبب الگ الگ ہے۔ لأن سبب النقصان القطع والجز، نقصان کا سبب تو کاٹنا ہے اور زیادتی کا سبب وہ بڑھوتری ہے، جو دوبارہ سے بال آ گیا یا جڑ دوبارہ سے نکل گئی۔ وہ سبب النقصان، اور نقصان کا سبب دوسرے والے مسئلے میں یا آخر مسئلے میں تعلیم ہے، اور زیادتی کا سبب فہم ہے، ذہن کا اچھا ہو جانا ہے۔ تو دونوں کا سبب یہاں پر الگ الگ ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جہاں پر سبب ایک ہوتا ہے وہاں پر تلافی کے لیے الگ سے زمان واجب نہیں ہوتا ہے، یہاں پر چونکہ سبب الگ الگ ہے اس لیے یہ مسئلہ اس سے الگ ہوگا۔ قال، فرمایا، ومن غصب جاریۃ فزنا بها، جس نے باندی غصب کر کے اس سے زنا کر لیا، اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی، کرے پھر اس کو لوٹا دیا، ثم ردها، پھر اس کو مالک کے حوالے کر دیا، ڈر گیا، وماتت فی نفاسها، اور مالک کے پاس جانے کے بعد جب ولادت شروع ہوئی تو نفاس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، وماتت فی نفاسها، اور نفاس میں اس کا انتقال ہو گیا، تو فرماتے ہیں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا حمل کے دن کی۔ آگے فرماتے ہیں ولا ضمان علیہ فی الحرہ، آزاد میں اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال لا یضمن فی الامۃ ایضا، صاحبین کے نزدیک باندی میں بھی ضامن نہیں ہوگا۔
تو گویا کہ صاحبین کے نزدیک چاہے آزاد ہو چاہے باندی ہو کسی بھی صورت میں ضامن نہیں ہوگا اگر اس کا انتقال و مری ہے مالک کے پاس نفاس میں۔ دلیل کیا ہے؟ لہما ان الرد قد صح والہلاک بعدہ بسبب حدث فی ید المالک۔ فرماتے ہیں کہ واپسی تو صحیح ہے اور ہلاکت اس کے بعد ایسے سبب کی وجہ سے ہوئی جو مالک کے قبضے میں پیدا ہوا۔ جی، ہلاکت کا سبب مالک کے قبضے میں پیدا ہوا ہے۔ اس نے جب واپس کیا تھا تب تو نفاذ شروع نہیں ہوا تھا، جی صحیح سالم واپس کیا تھا تو واپسی تو صحیح ہو گئی، مالک نے قبضہ کر لیا لہذا یہ بری الذمہ ہو گیا۔ وَهُوَ الْوِلَادَةُ، اور وہ سبب کیا ہے؟ ولادت ہے۔ فَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ، لہذا غاصب ضامن نہیں ہوگا۔ كَمَا إِذَا غُمَّتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ رَدَّهَا فَهَلَكَتْ۔ اب یہاں سے چند جزیات پیش کر رہے ہیں جس پر انہوں نے قیاس کیا ہے، یعنی صاحبین رحمہم اللہ نے۔ جیسا کہ جب غاصب کے قبضے میں اس کو بخار ہو جائے، غاصب نے لیا اور غاصب کے پاس رہتی اس کو بخار ہو گیا، ثم ردہا، پھر بخار ہی کی حالت میں اس کو مالک کے حوالے کر دیا، پھر وہ ہلاک ہو گئی، تو یہاں پر بھی کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ او زنت فی یدی، یہاں پر ضمان نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی اس مسئلے کے اندر بھی او زنت دوسرا جزیہ پیش کر رہے ہیں، یا باندی غصب کیا، باندی نے غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے زنا کرا لیا، اس کے بعد غاصب نے اس کو مالک کے حوالے کر دیا، فجولدت، اور اس کو کوڑے لگائے گئے، کوڑے لگائے جانے کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئی، تو یہاں پر بھی غاصب پر کوئی ضمان نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا جزیہ وَكَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، اور جس نے ایسی باندی خریدا جو بائے کے قبضے میں رہتے ہوئے حاملہ ہو گئی تھی، لیکن مشتری کو معلوم نہیں تھا کہ میں جس باندی کو خرید رہا ہوں وہ باندی حاملہ ہے، چنانچہ مشتری لے کر گھر آیا، لے کر آتے ہی اس کو بچہ ہو گیا، فولدت، اس نے بچہ جن دیا مشتری کے پاس، وماتت فی نفاسها، لیکن ایسا ہو گیا کہ وہ نفاس میں انتقال کر گئی، کریں لا یرجع علی البائع بالاتفاق بالثمن، تو مشتری بائع سے بالاتفاق ثمن واپس نہیں لے گا۔ معلوم ہوا کہ جیسے ان مسائل کے اندر غاصب کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہو رہا ہے، اور آخری مسئلے کے اندر مشتری، جبکہ یہ سبب کہاں پیدا ہوا تھا؟ وہ حمل بائع کے قبضے میں ہو گئی تھی اور ہلاک ہو رہی ہے مشتری کے یہاں، تب بھی مشتری اس سے قیمت واپس نہیں لے گا۔ لہذا جیسا کہ ان مسائل کے اندر ہے، ایسا ہی متن کے مسئلے کے اندر بھی ہوگا کہ غاصب پر کوئی قیمت واجب نہیں ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں، امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ وَلَهُ أَنَّهُ غَصَبَهَا، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس نے غصب کیا تھا اس کو، وَمَنْ عَقَدَ فِيهَا سَبَبُ التَّلْفِ، اور اس میں تلف کا کوئی سبب نہیں پیدا ہوا تھا۔ جی، جب غاصب نے اس کو غصب کیا تھا تو اس کی حالت کیا تھی؟ وَمَنْ عَقَدَ فِيهَا، اور حال یہ تھا کہ اس میں تلف کا، ضائع ہونے کا، ہلاک ہونے کا کوئی سبب پیدا نہیں ہوا تھا۔ وَرُدَّتْ وَفِيهَا ذَلِكَ، اور لوٹائی گئی اس حال میں کہ اس میں وہ سبب پیدا ہو گیا تھا۔
فلم یوجد الرد، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ واپسی اس طریقے پر نہیں ہوئی جس طریقے پر اس نے غصب کیا تھا، لیا تھا۔ فلم یصح الرد، اور براءت کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے پر، جس حالت پر اخذ کیا ہے، لیا ہے، اسی حالت پر واپس کرے، اور یہاں پہ اس حالت پہ واپس نہیں کر رہا ہے، لہٰذا واپسی صحیح نہیں ہوگی۔ وَسَارَ كَمَا إِذَا جَنَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ، جی یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ ان جزئیات کو اگلے محاضرے میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.